شیبان بن عبد الرحمن نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے۔ اس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے اور پھر دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے قاعدہ میں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں کیا۔ عطا بن یسار نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع لمبا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے تو اب کی مرتبہ بھی قیام بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر ایک دوسرا لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کم لمبا تھا۔ پھر ایک لمبا رکوع کیا، یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہے اور یہ قیام بھی پہلے سے مختصر تھا۔ پھر چوتھا رکوع کیا، یہ بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا تھا، اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے دیکھا اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے کفر انکار کی وجہ سے۔ پوچھا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کا کفر انکار کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اور احسان کا کفر کرتی ہیں۔ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کی بیوی فاطمہ بنت منظر نے، انہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے کہا کہ جب سورج کو گرہن لگا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئی۔ اچانک لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نماز میں شریک تھیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں کو بات کیا پیش آئی؟ اس پر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے سبحان اللہ کہا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا کوئی نشانی ہے؟ اس کا آپ نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی لیکن مجھے چکر آ گیا، اس لیے میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ وہ چیزیں جو کہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں اب انہیں میں نے اپنی اسی جگہ سے دیکھ لیا۔ جنت اور دوزخ تک میں نے دیکھی اور مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبر میں دجال کے فتنے کی طرح، یا یہ کہا کہ دجال کے فتنے کے قریب ایک فتنے میں مبتلا ہوگے۔ مجھے یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ مومن، یا یہ کہا کہ یقین کرنے والا۔ مجھے یاد نہیں کہ ان دو باتوں میں سے حضرت اسماء نے کون سی بات کہی تھی، تو کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
آپ نے ہمارے سامنے صحیح راستہ اور اس کے دلائل پیش کیے اور ہم آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی بات قبول کی اور آپ کی اتباع کی تھی۔ اس پر اس سے کہا جائے گا کہ تو مرد صالح ہے، پس آرام سے سو جا، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تو ایمان و یقین والا ہے۔ منافق یا شک کرنے والا مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی وہی میں نے بھی کہی، آگے مجھ کو حقیقت معلوم نہیں۔ زائدہ نے ہشام سے بیان کیا، ان سے فاطمہ نے، ان سے اسماء رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ امام مالک نے یحییٰ بن سعید انصاری سے بیان کیا، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس کچھ مانگنے آئی، اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالی قبر کے عذاب سے بچائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں خدا کی اس سے پناہ مانگتا ہوں